ہیں اور دل کی گہرائیوں سے آپ کی تعریف، آپ کی حمد اور آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں جانا، سمجھا اور پہچانا کہ ہم لائق طور سے خداوند تیری عبادت میں شامل ہو سکیں۔ خداوند خداوند ہمارے ساتھ ہو، اور آج جو خداوند میں جانتا ہوں کہ یہ مشکلیں کیوں آئی ہیں، میں جانتا ہوں کہ اس میں تاخیری کیوں ہے، میں جانتا ہوں کہ ہمارے ارد گرد اور ہمارے اس فضا میں کون رہتا ہے، کیا کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم وہ الفاظ جو خداوند یسوع کے اور خداوند یسوع کی تعلیم کے وہ اس کی قوم میں پیش کیے جائیں۔ بھائی اور بہنوں، آج ہم خداوند کا کلام جو ہے حالات کو، اور خاص کر جو پاکستان میں اسلام آباد میں دو خاندانوں کے ساتھ اور بہت سے خاندانوں کے ساتھ سزائے موت کا حکم دیا گیا ہے، ہم ان کے لیے نہیں بلکہ ان مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے جو کہ دنیا اور شریعت کی قید میں ہے اور مسیح الیسوع کو نہیں پہچانتے اور نہ اس کی تعلیم کو جانتے ہیں۔ اگر وہ جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے، کیونکہ ان کی پہچان ان کے اعمال ہیں جس سے وہ غافل ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ آدم، کاہن، حابل، نوح، ابراہیم، یوسف، داؤد، سلیمان، عیسیٰ، محمد کو دنیاوی طریقہ کار سے جانتے ہیں۔ میں انہیں اے گریڈ دیتا ہوں، مگر یسوع المسیح کو دنیا میں اور روحانی طور اور طریقے سے جانے تو انہیں اے پلس جے دیتا ہوں، اے پلس۔ وہ اس لیے کہ یسوع المسیح کے نام کا مطلب یہی ہے کہ بچانے والا اور نجات دینے والا۔ شریعت کو جاننے کے لیے ان تمام بالا ناموں کو بیان کر چکا ہوں، مگر یسوع المسیح کو جاننے کے لیے اس کی تعلیم کو جاننا ضروری ہے، جو کہ کتاب مقدس میں، انجیل مقدس میں واضح اور مثل اور تمثیلوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ التماس کرتا ہوں کہ اپنی آنکھوں کو کھولو اور مسیح یسوع کے پاس آؤ، وہ تمہیں آرام دے گا، کیونکہ اس نے لکھا ہے جان چیپٹر 14 ورس 16 میں کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اور جب وہ یہ کہتا ہے تو اس کو جاننا اور اس کو پہچاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمان ہو یا مسیح، کہ خدا کے چھٹے دن انسان کو بنایا، اور اب یوحنا 14 باب 6 آیت میں کیا کہتے ہیں؟ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، جانو اور پالو، یہ خداوند کی تعلیم ہے۔ تو بھائی اور بہنوں، ہم آج خداوند کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ خداوند کا وہ قول جو خداوند نے ادا کیا ہے کہ جاؤ اپنے بچوں کے لیے جا کے، اپنے رشتہ داروں کے لیے جا کے رو، میرے لیے مت رو، ہم اس تعلیم کو دیکھتے ہیں آج۔ اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جو ہم کلام مقدس کو جانتے ہیں وہ ان لوگوں کو بتائیں جو شریعت کے لحاظ سے ہمارے بھائی ہی کہلاتے ہیں۔ اگر ابراہیم کے ناطے پہ آپ آئیں تو ابراہیم کو، اسماعیل کو خداوند نے برکت دی تھی، اور آج وہی قوم ہمارے ساتھ منسلک ہے، اور اگر وہ بھی برکت یافتہ ہیں تو وہ صرف اور صرف یسوع کو نہیں جانتے جبکہ ہم یسوع کو جانتے ہیں۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم انہیں بتائیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو ہم جانتے ہیں انہیں بتائیں۔ اور ہمیں جاننے کے لیے ایک بہت اچھی کتاب مقدس میں تمثیل ہے، آپ دیکھ لیں
کتاب مقدس میں متی کی انجیل اس کا 6 باب میں. آج میں جلدی جلدی بولوں گا اس لیے کہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے، اور میں چاہتا ہوں اس کلام کو ان تک پہنچاؤں جو نہیں جانتے، خاص کر ان مسلمانوں کو جو شریعت کے بانی اور شریعت کو قبول کرنے والے اور دنیا میں اپنی مرضی پوری کرنے والے، ان کے لیے. کتاب مقدس میں لکھا ہے، متی کی انجیل 13 باب اس کی 10 آیت لکھا ہے، شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا، تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا، اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر ان کو نہیں دی گئی. یہ فکرہ ایگزیکٹلی ان مسلمان بھائیوں کے اوپر اترتا ہے، یا ان مسیحوں پر اترتا ہے، یا ان ہندوؤں پر اترتا ہے، یا غیر مسیحی جو بھی ہو اس پہ اترتا ہے جو یسوع کو نہیں جانتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیر مسیحوں کے لیے تمثیلیں اور مثلیں کیوں ہیں؟ غیر مسیحوں کے لیے تمثیلیں اور مثلیں کیوں ہیں، اور مسیح کے لیے تمثیلیں اور مثلیں کیوں نہیں؟ کیوں ہیں اور مسیحوں کے لیے کیوں نہیں ہیں؟ بھائیو اور بہنوں، اس کی مثال خداوند نے اوپر دی ہے، جو کہ 13 باب اس کی پہلی آیت سے 9 آیت تک اگر میرے لیے کو پڑھ دے تو میں اس کا شکر گزار ہوں گا. متی کی انجیل اس کا 13 باب اس کی پہلی آیت سے 9 آیات تک. خداوند کا شکر ہو. تھینک یو زکیہ بیٹی، سو کائنڈ آف یو. یہ ایگزیکٹلی ہم سب لوگ جانتے ہیں، مسیح بھائی جانتے ہیں، لیکن میں آج ان مسلمانوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، ان غیر مسیحوں کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم اپنے پلیٹ فارم پہ خداوند کی یسوع کی تعلیم کو کہہ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں. اس لیے جو تمثیلیں بتائی جاتی ہیں یا کہی جاتی ہیں، وہ انسان جو روحانی طور پر نہیں سمجھتا، وہ اپنے کردار کو روحانی باتیں ان میں دیکھ کر سمجھ جاتا ہے، اسے تمثیل کہتے ہیں. تمثیل وہ چیز ہے جو انسان دنیاوی طور پر ادا کرتا ہے اور اس میں دیکھتا ہے اور دنیاوی طور پر آگے بڑھنا چاہتا ہے. اسی طرح یسوع نے یہ تمثیل کہی ہے
ان لوگوں کو جو یسوع کو نہیں جانتے. ہم آگے دیکھیں گے. پہلے میں واضح طور پہ بیان کر دوں. اس زمین کے لیے کہا گیا ہے 4 قسم کی زمینیں ہوتی ہیں جو کہ غیر مسیحی اور مسیحی مسلمان لوگ یا ہندو لوگ جو بھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ 4 قسم کی زمینیں ہوتی ہیں. پہلی کون سی زمین ہوتی ہے؟ سخت والی، اور وہاں پہ انسان جو ہے وہ خود بیج ڈالتا ہے، سخت والی. دوسری ہوتی ہے پتھریلی زمین، تیسری ہوتی ہے جھاڑیوں والی زمین، اور چوتھی ہوتی ہے ہموار زمین. انسان کیا کرتا ہے؟ پتھریلی زمین کو ہموار کرتا ہے، اس پہ ہل چلاتا ہے تاکہ وہ نرم ہو جائے کیونکہ وہ سخت ہوتی ہے. اور انسان کیا کرتا ہے؟ اگر اس میں پتھر ہیں تو اس پتھروں کو نکالتا ہے تاکہ کیا نہ ہو جائے، اس کی جڑ جو ہے وہ روٹ جو ہے وہ اندر تک جائے. اور سخت زمین کو اس لیے نکالتا ہے، اس لیے وہ ہل چلاتا ہے کہ جب بیج بونے والا بوتا ہے تو وہ زمین کے اندر نہیں جاتا بلکہ اوپر رہتا ہے اور پرندے اس کو چن لیتے ہیں. یہ خداوند کہہ رہا ہے. اور انسان جب اس طرح کرتا ہے کہ وہ سخت زمین پر بیج پھینکتا ہے تو وہ جب چن لیتے ہیں تو اس کو پتا چلتا ہے کہ مجھے ہل چلانا ہے. اب آگے چلتے ہیں کہ وہ دیکھتا ہے کہ جب میں نے زمین پتھریلی، ہل تو چل گیا، نرم ہو گئی، لیکن اس میں پتھر ہیں. اب پتھر اس لیے کیا کرتے ہیں؟ پتھر جو ہے اس کی جڑ کو بڑھنے نہیں دیتے اور وہ دھوپ زیادہ پڑنے سے سوکھ جاتی ہے. جیسے کہ لکھا ہے کہ ان کو بہت مٹی نہ ملی اور گہری مٹی سے نہ ملنے کے سبب سے جلد اگائے، اور جب سورج نکلا تو وہ سوکھ گئے. تو جب وہ پہچان لیتا ہے، یہ پہچان بتا رہا ہے یسوع ان لوگوں کی جو یسوع کو نہیں جانتے. اور جب وہ سوکھ جاتے ہیں، اب وہی آدمی، وہی کسان جب جھاڑیاں دیکھتا ہے کہ اگ جاتا ہے اور جھاڑیاں اس کو دبا لیتی ہیں تو وہ جھاڑیوں کو نکال دیتا ہے، اور جب جھاڑیوں کو نکال دیتا ہے تو اس کی زمین تیار ہو جاتی ہے اور وہ 100 گنا پھل لاتا ہے. اسی طرح بھائیوں اور بہنوں، یہی مثال جو ہے یہاں پہ، اے مسلمان بھائیوں، اے مسیح بھائیوں، یسوع جو ہے وہ بیج بونے والا ہے. کیوں؟ اس کے پاس بیج ہے، اس کے پاس کلام ہے. اسی انسان کی طرح، اسی مرد کی طرح جو کہ اپنی زمین پر بیج رکھتا ہے تو پھر وہ جاتا ہے ڈالنے کے لیے، اسی طرح خداوند باپ جو ہے وہ بیج بونے والا ہے، وہ کلام رکھنے والا ہے. اس کے پاس کلام ہے، اس کے پاس وزڈم ہے، اور جب وہ چلتا ہے وہ سب جہاں کے لیے ہے، چاہے پتھریلی زمین ہو، چاہے سخت زمین ہو، چاہے جھاڑی والی زمین ہو، وہاں اپنا کلام لے کر جاتا ہے. کیوں؟ جان چیپٹر 3 ورس 16 میں وہ جہاں کے لیے آیا ہے. اور جہاں میں یہاں پہ میں نے بتایا کہ 4 قسم کے لوگ ہیں. اب جب وہی کلام، وہی تعلیم اس سخت زمین پر گرتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی اپنی کمزوری ہے. زمین کو تشبیہ دی گئی ہے انسان سے. خدا نے زمین بنائی اور زمین سے آدم کو لیا اور اسے آدم بنایا. پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 9ویں آیت بنایا. اور خدا زمین کو انسان کہتا ہے، اور انسان اس کی جو ہے وہ زمین ہے. جب یسوع باپ ایز اے کسان بیج بونے والا نکلتا ہے تو اس زمین پر جو سخت کلام گرتا ہے، لیکن وہ زمین جو ہے اس نے اپنے آپ کو نرم نہیں کیا، لہذا وہ
کلام جو ہے ان سے چلا جاتا ہے۔ دوسرا، جب پتھریلی زمین پہ، یعنی وہ لوگ جو خداوند کے کلام کو سنتے ہیں لیکن تہ تک نہیں پہنچتے، وہ زمین کلام کی جڑ نہیں رکھتے، کلام کی بنیاد نہیں رکھتے، کلام کو جانچتے نہیں، کلام کو چباتے نہیں، کلام کو پہچانتے تو ہیں لیکن لوگوں کے ذریعے اکیلے بیٹھ کے خداوند کے پاس نہیں آتے کہ خداوند آج تو نے مجھے، آپ نے مجھے جس طرح دوسروں کو یہ کلام بخشا ہے، آج میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کلام ملے۔ کیوں میں آج مسلمانوں کے لیے یہ بات کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ جانتے ہیں، وہ آدم کو جانتے ہیں، وہ کین کو جانتے ہیں، وہ نوح کو جانتے ہیں، وہ ابراہیم کو جانتے ہیں، وہ اسحاق کو جانتے ہیں، وہ یسوع المسیح کو جانتے ہیں، وہ محمد کو جانتے ہیں، لیکن وہ کلام جو ان کے درمیان میں موجود ہے اس نے جڑ نہیں پکڑا۔ اور جڑ اس وقت پکڑتا ہے جب انسان دکھوں میں اکیلا بیٹھ کر خدا کے سامنے آتا ہے، اور یہ بات بتائی ہے یسوع المسیح نے اپنی جان صلیب پر دے کر۔ اور یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب شاگرد اس کے پاس تھے، اس کے ساتھ تھے، تو انہوں نے کیا سوال کیا؟ انہوں نے یہ سوال کیا کہ تو ان لوگوں کو کیوں بتاتا ہے، کہ آپ ان لوگوں کو کیوں بتاتے ہو اور ہمیں ان بھیدوں کی بات نہیں بتاتے؟ تو خداوند نے ان سے کہا کہ آپ کو بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، یعنی میں جو سمجھ ہوں، ایمان ہوں، رحیم ہوں، وزڈم ہوں، وہ آپ کے پاس ہے، وہ آپ کے پاس ہے اور آپ کے اندر ہے۔ جب میں جاؤں گا تو وہ آپ کے اندر ہوگا، وہ آپ کے پاس ہے، لیکن وہ مجھے دیکھتے ہیں لیکن اپنے پاس نہیں رکھتے مجھے۔ یعنی مسلمان لوگ مجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن مجھے اپنے پاس نہیں رکھتے۔ اس لیے نہیں رکھتے تو کیا ہوگا؟ کیونکہ جس کے پاس ہے اسے اور دیا جائے گا۔ خداوند نے کہا کہ میں تمہارے پاس ہوں، تمہیں اور ملے گا۔ اب میں تمہارے وسیلے سے ان کے پاس جاتا ہوں، یا ان کے اپنے کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ میں کون ہوں، اور جب میں کون ہوں تو ان کو جاننا ضروری ہے کہ میں آدم سے، کین سے، حابل سے، نوح سے، سیم سے، حام سے، یاد سے، ابراہیم سے، داؤد سے، سلیمان سے بڑھ کر ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ روح اللہ، کیونکہ جو یسوع ہے وہ خدا کی روح ہے۔ اب خدا کی روح بڑی ہوتی ہے یا پیغمبر بڑا ہوتا ہے، یا موسیٰ کلمت اللہ، یا موسیٰ جو ہے خدا کے سے کلام کرنے والا بڑا ہے، یا خدا کی روح بڑی ہے، یا پیغمبر رسول اللہ وہ بڑا ہے، یا خدا کی روح بڑی ہے؟ تو بھائی اور بہنوں، خدا کی روح ہی وزڈم ہے جو ہمارے درمیان میں ہے، ان کے درمیان میں ہوتی ہے، لیکن وہ پہچانتے نہیں کہ انہوں نے اپنی زمین کو، اپنے جسموں کو سخت کر لیا ہے۔ کیسے سخت کر لیا ہے؟ اپنی، یہ میں آگے لکھا ہوا ہے، اپنے پتھریلی زمین کو پتھر نہیں نکالتے اپنے ماپ میں سے، اپنے آپ میں سے جو نقصان دہ چیز ہے، جو آگے بڑھنے نہیں دیتی، اسے نہیں نکالتے۔
وہ اپنے زمین پر جھاڑیاں رکھتے ہیں جو کلام کو دبا لیتی ہیں، اس بیج کو دبا لیتی ہیں، اس پودے کو دبا لیتی ہیں جو کہ انگور کا حقیقی درخت ہے، اور اس کا باغ، اس کا مالک جو ہے، بنانے والا ہے، جو باغبان ہے، وہ خدا ہے۔ جان چیپٹر 15۔ اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں دیکھتے بھی ہیں، اور اس افضل چیز کو جو سب پہ حاوی ہے، جیسے کہ میں نے بالا نام لیے، دوبارہ نہیں لینا چاہتا کیونکہ ٹائم بہت کم ہے۔ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کیوں انہوں نے سخت کی؟ کیوں ان میں جھاڑیاں آئیں؟ کیوں ان میں پتھر آئے؟ اس لیے آئے، 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں ان سے تمثیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے۔ They know it very well that I am bigger than Abraham, that I am bigger than Adam, I am bigger than David, I am bigger than Solomon, I am bigger than Noah. Why? Because all the things what was making a problem in my life to contact Lord Father, I have taken it out. And why don't you do that? You can do it properly with me by my teaching. میری تعلیم کے ذریعے تم ایسا کرو گے۔ جب ہم مسیح بھائی اپنی اس کی تعلیم پہ چلتے ہوئے ہر گناہ، آج جو وہ 2 بہنیں اور 2 بھائی اور آسیہ اور جو اسلام آباد میں 2 لوگ قتل کے لیے، وہ اٹھا رہے ہیں اس مشکل کو۔ کیوں؟ ان کے پاس یسوع کی تعلیم ہے۔ کیوں برداشت کرنا نہیں جانتے مسلمان؟ اس لیے کہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہے۔ اور یہ تعلیم پھیلانا کس کا کام ہے؟ یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ میرا اور آپ کا کام یہ نہیں کہ بس دکھوں میں بیٹھ کے اور روتے رہیں ہر وقت۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ جو نہیں جانتے ان کو بتانا ہے، اور جو نہیں سنتے ان کو سنانا ہے، جو نہیں دیکھتے ان کو دکھانا ہے۔ کیوں لکھا ہے کہ وہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے؟ بھائی اور بہنوں، یہ انسان کی فطرت ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان دیکھ کر سنتا ہے۔ کیوں؟ اس کی ہدایت دیکھتا ہے، اس کے باتیں دیکھتا ہے، اس کا ایکشن دیکھتا ہے، اور پھر اس کے دل پر رکھتی ہے، اور دل پر رکھنے سے وہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ گو میں آپ کے سامنے نہیں ہوں، لیکن آپ میرے سامنے نہیں ہو، لیکن ایسا کرو کہ آپ جن کے سامنے ہوتے ہو اسے بتانے کی ضرورت ہے۔ اسے یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ کہ ان کے حق میں یسایہ کی یہ پیشن 14ویں آیت، ان کے حق میں یسایہ کی پیشن گوئی پوری ہوتی ہے کہ تم کانوں سے تو سنو گے مگر ہرگز نہ دیکھو گے۔ اے مسلمانوں، تم کانوں سے تو سنتے ہو لیکن تم سنتے نہیں، ہرگز نہیں سمجھو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا تو تمہارے پاس تعلیم نہیں آئی، تو یا تمہیں بتانے والے جو ہیں وہ کمزور ہیں، یا تمہیں بتانے والے اتنی سمجھ نہیں رکھتے کہ مجھے سمجھانا کیا ہے۔ یا تو میں قصوروار ہوں تو یا آپ قصوروار ہو، اور اگر میں قصوروار ہوں تو مجھے تیار ہونا ہے، اس مسیح کو تیار ہونا ہے، اس یسوع کے فالوور کو تیار ہونا ہے، اور اگر تم سمجھدار نہیں ہو تو تمہیں تیار ہونا ہے۔ اور انہوں نے آنکھوں سے دیکھ کر معلوم نہ کیا۔ آنکھوں سے دیکھ کر معلوم کیا جاتا ہے۔ وہ آنکھیں دیکھتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے جب اندھا ہوتا ہے ایک آدمی جب اندھا ہوتا ہے تو وہ ٹٹول کر، کیونکہ آنکھیں نہیں دیکھ رہا، ٹٹول کر بتا دیتا ہے کہ یہ لیمپ ہے، یہ میز ہے، یہ آدمی ہے، یہ جانور ہے، ٹٹول کر بتاتا ہے۔ تو بھائی اور بہنوں، ہم نے ٹٹولا ہے۔ کس کو؟ ہم نے تعلیم کو ٹٹولا ہے۔ اگر میں نے تعلیم کو ٹٹولا نہیں ہے تو میں کبھی بھی صحیح تعلیم جو ہے مسلمانوں کو نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور اے مسلمانوں، میں آپ کے لیے کہتا ہوں کہ پلیز
اس کی تعلیم کو ٹٹول کر دیکھو, اس کی تعلیم کو اس کو ٹچ کر کے دیکھو, then you will be knowing about him, that how is his teaching. His teaching is not to kill anybody, his teaching is to forgive everybody. وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان سے معلوم کرے. I have closed my eyes, I have closed my ear, and being a Christian, if I close my ear and close my ear, I am not Christian. And for those people who are not Christians, about them he is saying about it. What? They have eyes, but they don't have a sight to see properly. They have ear. They are hearing it, but not listening it. There's a difference between hearing and listening. کہ وہ کانوں سے سنے اور دل سے سمجھے اور رجوع لائیں اور میں ان کو شفا دوں. The same example, we are watching it now. They want, their desire is not to listen the education of Lord Jesus Christ. They have desire not to watch Bible, the Holy Bible. Why? Because their heart says. Why? Because that Satan, when he comes on them, he take away all the holy education. اور وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور سختی رہتی ہے زمین, اور تھوڑا سا ایمان بھی لے آتے ہیں تو ان مشکلوں کو, ان پتھروں کو نہیں نکالتے. Why? Because Satan is telling them there is a problem in you. There is a problem. That's why you are not close to God, because there is a problem in you. Always focus on a problem. Don't focus on a God. Don't focus on his cross. اس کی صلیب کی طرف مت دیکھنا, خدا کی طرف مت دیکھنا. یہ جو پرابلم ہے خود ہی سالو کر. یو آر اے بگ مین. اینڈ دے لوز دا ہولی اسپرٹ. جھاڑیوں کیسی ہیں, ان کو شفا نہیں ملتی, دب جاتے ہیں, وہ غیر معبودوں کے پاس جاتے ہیں. They go to the different places. They go to Abraham and says that we are the sons of Abraham. John says, if you are sons of Abraham, then you better do as Abraham did. You're not doing. آپ وہ کام نہیں کر رہے جو ابراہیم نے کیا ہے, وہ تو ایمانداروں کا باپ ہے. And if you are sons of Abraham, you should be faithful. I should be faithful. They should be faithful. Especially, I am giving this message, I am recording this message, I am putting on a YouTube, I am putting on a Facebook, I am saying on a Skype that they should know better. Everybody wants better. اور مفت ملنا جو ہے وہ سب سے بہتر ہے, اور ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھ سے بہتر ملے. And I'm telling you, nothing is better than Lord Jesus Christ. He's everything. And we, Christian people, we are giving you free, and Muslim people. Muslim, please, I urge you, the Christians people are giving you free the blood of Lord Jesus Christ. And they are showing you the cross of Jesus Christ. If you don't know, and if you don't understand our language, then understand. Sit down quietly, close your house, close your room. Don't ask any matawa. Don't ask any Mulana. Don't ask John. Don't ask Pastor Lavi. Don't ask Pastor John. Just sit down and watch the Word of God. And watch carefully your Holy Quran also. He is telling you
that he born without sin. So that is my message. That is my message for everybody. Because लेकिन आखिर में मैं कहूंगा 16वीं 17वीं आयत, लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से नबियों और रास्तबाजों को आरजू दी कि जो कुछ तुम देखते हो वो देखे मगर ना देखा, और जो बातें तुम सुनते हो मगर उन्होंने नहीं सुनी. We are blessed that we are watching those, we are having eyes, the flesh eyes, we are opening our spiritually eyes and watching God Jesus. We are blessed. And those who have eyes but never consider about our Lord Jesus Christ and his crucifixions, and they are not able to understand. Why? Because they don't come close to it. इसीलिए खुदावंद ने कहा है कि मैंने तुम्हें समझ दी है, यानी मैं जो एज ए अंडरस्टैंडिंग हूं. आई एम द वन हु is developing in you as understanding. Without me you cannot understand. It is written in Holy Bible. He is understanding. वो अंडरस्टैंडिंग है और मैं तुम्हारे दरमियान में हूं, इसलिए तुम्हें पता चलता है. मैं उनके दरमियान में नहीं हूं एज ए अंडरस्टैंडिंग. Why? Because you came to me. और मैं तुम्हारे दरमियान. मैं चाहता हूं खुदा बाप, आसमानी बाप, मैं आखिर में दुआ करता हूं आसमानी बाप, तमाम मुसलमानों भाइयों को जो कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, those who are in Pakistan, I'm not saying about them, I'm saying for whole generation. यानी खुदावंद आसमानी बाप, ये साफ जाहिर है कि वो अपनी जनरेशन को तबाह कर रहे हैं. वो एक आदमी को तबाह करके अपनी पूरी जनरेशन को तबाह कर रहे हैं, और खुदा पूरी जनरेशन के साथ उसी तरह करेगा जिस तरह के नोहा के जमाने में किया था. खुदा चाहता है कि इस्माइल के घराने को बचाए. खुदा चाहता है कि इस्माइल के घराने तक पहुंचे. खुदा चाहता है, इसीलिए उसने कायम मकाम हैकलें बनाई थी. I pray, Almighty Father, those who are in Pakistan, in India, in Indonesia, in China, all Muslims, in America, in London, just reveal or give us a strength, give us a more understanding, strong understanding, basic, ताकि हमारी जड़ें जो हैं वो मजबूती के तौर पर we are having strong roots, and those roots spread into their roots. उनकी रूटों में जाकर खुदावंद का कलाम फैलने में हमारी मदद करे. खुदावंद हमारे साथ हो और हमें कसरत से इस्तेमाल कर. यीशु नाम से मांगते और पाते हैं. आमीन. जी बेटे.